اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل پہ فون سننے باہر گیا تو مومن نے بتایا۔ پھر تو ہمیں سے ٹریٹ دینی چاہیے، ڈی جے سوچ کر بولی۔ اور گفٹ بھی، حیا کو خیال آیا۔ ہم دونوں اس کے لیے گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں جو ہم نے جواہر میں دیکھی ہے، 113 لیراز کی ہے۔ متعصم نے چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پر رکھا۔ یعنی کہ پاکستان روپوں میں؟ حیا نے سوچتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا تاکہ موبائل کے کیلکولیٹر سے حساب کر سکے۔ 7,150 پاکستانی روپے۔ متعصم جھک کر بیسٹریز کی پلیٹ سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا۔ حیا کا پرس میں موبائل ڈھونڈتا ہاتھ رک گیا۔ حیا نے حیرت اور بے یقینی سے متعصم کو دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا؟ میں میتھ کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ جھینپ کر مسکرایا۔ اور متعصم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھ میں نوبل پرائز لے۔ مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں متعصم کی آنکھ بچا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا تھا۔ حیا قدرے رخ موڑ کر متعصم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو میتھ کے اسٹوڈنٹ، جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے آئیں گے؟ 32 لیراز اور 50 کرش۔ اوکے، حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ ان کو پیسے انہوں نے زبردستی تھمائے۔ مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا مگر متعصم ان سے رقم لینے پر متذبذب تھا، لینا نہیں چاہتا تھا۔ مگر یہ ایک انکہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے وہ استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں جواہر مال کے لیے نکل رہے تھے۔ متعصم نے بتایا کہ وہ بھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائیں گے۔ ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے ہوئے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں۔ وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہو یا نیو یارک سے؟ ان کی دعوت قبول کر لی، یہی بہت ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ بھی نکل جائیں؟ کبھی نہیں، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ مگر وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، ڈی جے منہ بنا کر بولی۔ پیچھے ہمارے اصلی بھائیوں کو پتہ چلا تو کل ہی پاکستان بلوا لیں گے، اس لیے اپنی اوقات میں واپس آؤ اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ وہ موبائل کے ساتھ ہینڈ فری کانوں میں لگاتے ہوئے بولی۔ زہر ملا کر دوں گی تمہیں۔ ڈی جے بھناتی ہوئی پیر پٹک کر اٹھی۔ وہ رات ویلنٹائن کی رات تھی۔ ڈی جے کامن روم میں منعقد آل گرلز پارٹی میں جا چکی تھی جو لڑکیوں نے مل کر دی تھی، جبکہ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا کاجل درست کر رہی تھی۔ اس کی تیاری مکمل تھی لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں کے کٹورے کاجل سے بھر نہ لے اسے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ ابھی وہ کاجل کی سلائی کی نوک آنکھ کے کنارے سے رگڑ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دھیمی سی دستک اور پھر خاموشی۔ اس نے کاجل کی سلائی نیچے کی اور پلٹ کر دیکھا۔ یہ انداز ڈی جے کا تو نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کاجل پکڑے آگے بڑھی اور ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ باہر بالکنی میں روشنی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا بالکنی تاریکی میں ڈوب گئی۔ غالباً سیڑھیوں کے اوپر والا بلب بجھ گیا تھا۔ کیا کوئی آ کر واپس پلٹ گیا تھا؟ کون؟ اس نے گردن آگے کر کے راہداری میں دونوں سمت دیکھا۔ ہر سو خاموشی تھی۔ بالکنی ویران تھی، وہاں سردی تھی اور اندر کمرہ گرم تھا۔ وہ چند ثانیے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے شانے اچکا کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ او نہیں، اس کے لبوں سے ایک اکتائی ہوئی کرراہ نکلی۔ چوکھٹ پہ اس کے قدموں کے ساتھ سفید گلابوں کا بکے اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ وہ جھکی، دونوں چیزیں اٹھائیں اور جارحانہ انداز میں لفافے کا منہ پھاڑا۔ اندر رکھا چوکور کاغذ نکلا اور چہرے کے سامنے کیا۔ ہیپی ویلنٹائن ڈے فرام یور ویلنٹائن۔ حیا نے شدید بیزاری سے وہ تحریر پڑھی اور پھر بے حد غصے سے کاغذ مروڑ کر گلدستے سمیت پوری قوت سے راہداری میں دے مارا۔ وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی جب کسی کی بوکھلائی ہوئی آواز سنی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ گلدستہ اور کاغذ سیدھے ہاتھ والے کمرے سے نکلتے متعصم کو جا لگے تھے اور اس سے ٹکرا کر اب اس کے قدموں میں پڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ آئی ایم سوری متعصم، وہ شدید بیزاری سے بمشکل ضبط کر کے بولی۔ یہ میں نے تمہیں نہیں دیے بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے ہیں۔ تم برا مت ماننا اور اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دینا۔ وہ ایک ہاتھ دروازے پر رکھے دوسرے میں کاجل پکڑے
ذرا رکھائی سے بولی۔ متعصب نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور اس کو سیدھا کر کے چہرے کے سامنے کیا۔ حیا کو کوفت ہونے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں نا سوری۔ وہ جو قدرے بھویں سکیڑے کاغذ کو دیکھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں اٹس اوکے، مگر یہ تمہیں سبانچی میں کوئی تنگ کر رہا ہے کیا؟ وہ تحریر پر نگاہیں دوڑاتے تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے، وہ بہت پہلے سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ لمبی کہانی ہے، جانے دو، اس کو کوڑے میں پھینک دینا، گڈ نائٹ۔ وہ مزید مروت کا مظاہرہ کیے بغیر دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی جب وہ ہولے سے بولا، یہ گیلا کیوں ہے؟ تم روئی ہو حیا؟ کچھ تھا اس کی آواز میں۔ دروازہ بند کرتی حیا رک گئی اور دوبارہ دروازہ کھول کے راہداری میں قدم رکھا۔ میں کیوں روں گی؟ وہ کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ متسم کاغذ کے نچلے دائیں طرف کے کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا۔ پھر یہ گیلا کیوں ہے؟ کیا پھولوں میں پانی تھا؟ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ تو موٹے لفافے میں سیل بند ہوا تھا۔ متسم نے وہ نم حصہ ناک کے قریب لے جا کر اسے سونگھنے کی کوشش کی۔ لیمن، لائم۔ وہ پریشان سا ہو کر حیا کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حیا پریشان ہوئی۔ کسی نے اس کے نچلے کنارے پہ لیمن کا رس لگایا ہے۔ پھر اس نے چونک کر حیا کو دیکھا۔ تمہارے پاس ماچس ہے؟ وہ جواب دیے بنا الٹے قدموں پیچھے آئی اور دروازہ پورا کھول کر ایک طرف ہو گئی۔ متسم قدرے جھجکتا ہوا کاغذ پکڑے اندر داخل ہوا۔ حیا نے اپنی اور ڈی جے کی کرسیاں آمنے سامنے رکھی، پھر ٹالی کی میز پر چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کیا تم بھی بچپن میں لیموں کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے؟ وہ اب میز کی دراز کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ متسم دھیرے سے ہنسا۔ بہت کھیل کھیلے ہیں اور ان میں سے اکثر آگ والے ہوتے تھے۔ فلسطین میں بہت آگ ہے، شاید تم نہ سمجھ سکو۔ حیا دراز سے ایک سگریٹ کا لائٹر نکال کر اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی اور لائٹر اس کی طرف بڑھایا۔ متسم نے لائٹر کا پہیہ انگوٹھے سے دبا کر گھمایا تو آگ کا شعلہ جل اٹھا۔ احتیاط سے، وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ متسم نے جواب نہیں دیا۔ وہ خط کے نم حصے کو جو ابھی تک نہیں سوکھا تھا شعلے کے قریب لایا۔ ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے۔ بڑے بڑے کر کے لکھے انگریزی کے 3 حروف ARP۔ وہ حروف این فرام یور ویلنٹائن کے نیچے لکھے تھے۔ دونوں چند لمحے کاغذ کے ٹکڑے پر ابھرے بھورے حروف کو تکتے رہے، پھر ایک ساتھ گردن اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ARP؟ کیسا لفظ ہے یہ؟ حیا نے پڑھا۔ شاید کوئی نام ہے۔ کیا آرپ کوئی ترک نام ہے؟ معلوم نہیں، متسم نے شانے اچکائے۔ حیا سوچتی نگاہوں سے کاغذ کو دیکھتی رہی۔ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے ایک نظر متسم کو دیکھا، پھر مسکرائی۔ تم کر چکے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرا کر کھڑا ہوا اور کاغذ میز پر رکھا اور بولا، وہ جو بھی ہے شاید تمہیں اپنا نام بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہوگی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ تھینک یو متسم۔ متسم نے ذرا سی سر کو جنبش دی اور باہر نکل گیا۔ دروازے کا کیچڑ سست روی سے واپس چوکھٹ تک جانے لگا۔ حیا چند لمحے میز پر رکھے کنارے سے بھورے ہوئے کاغذ کو دیکھے گئی، پھر بے اختیار کسی عمل کے تحت اس نے ہاتھ میں پکڑی کاجل کی سلائی کو سیدھا کیا اور بائیں ہتھیلی کی پشت پر وہ 3 حروف اتارے، ARP۔ پھر وہ بہت دیر تک اپنی ہتھیلی کی پشت پہ سیاہ رنگ میں لکھے وہ 3 الفاظ دیکھ رہی تھی، ARP۔ اس نے اوپر بنے کیبنٹ کا دروازہ کھولا، چند ڈبے الٹ پلٹ کیے۔ نچلے خانے میں سرخ مرچوں کا ڈبہ نہیں تھا۔ وہ ایڑیاں اٹھا کر ذرا سی اونچی ہوئی اور اوپر والے خانے میں جھانکا۔ وہاں سامنے ایک پلاسٹک کے بے رنگ ڈبے میں سرخ پاؤڈر رکھا نظر آیا۔ اس نے ڈبہ نکالا اور کاؤنٹر کی طرف آئی۔ وہاں ڈی جے کھڑی سلیب پہ کٹنگ بورڈ کے اوپر پیاز رکھے کٹا کٹ کاٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ بریانی کی مقدار زیادہ ہے، 4 چمچ سرخ مرچ ڈال دیتی ہوں، شاید ذائقہ اچھا آ جائے۔ ٹھیک، وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ٹوکری سے چھوٹا چمچ ڈھونڈنے لگی۔ ہاں ٹھیک، ڈی جے نے بھیگی آنکھیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے روندھی آواز میں کہا اور آستین سے آنکھیں رگڑیں۔ حیا اب ڈبے سے چمچ بھر بھر کر دھوئیں اڑاتے پتیلے میں ڈال رہی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا اس کے پیچھے گردن پر جھول رہا تھا۔ سادہ شلوار قمیص پہ ڈھیلا ڈھالا سا سبز سویٹر پہنے ہوئے تھی۔
جس کی آستینیں اس نے کونیوں تک موڑ رکھی تھی۔ دوپٹہ ایک طرف دروازے پہ لٹکا تھا اور چند لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے کے اطراف میں لٹک رہی تھیں۔ گوشت میں چمچہ ہلاتی وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت انجم باجی کے کچن میں موجود تھیں۔ صبح انجم باجی ڈی جے کو ڈائننگ ہال میں ملی تو شام کو اپنے گھر پہ دعوت دے ڈالی، جو کہ ڈی جے نے یہ کہہ کے قبول کر لی کہ وہ اور حیا مل کر بریانی بنائیں گی۔ اب سرے شام سے ہی وہ دونوں حالے کو لے کر انجم باجی کے اپارٹمنٹ میں آئی ہوئی تھیں۔ جس وقت انجم باجی اور حالے کچن میں داخل ہوئیں، حیا پتیلے کا ڈھکن بند کر رہی تھی۔ آہٹ پر پلٹی اور مسکرائی۔ بس دم دے رہی ہوں۔ بہت خراب ہو تم دونوں، مجھے اٹھنے ہی نہیں دیا۔ بس اب آپ کھانے کے وقت ہی اٹھنا، حیا مسکراتے ہوئے بولی۔ حیا جب ٹماٹر کاٹ رہی تھی تو اس کا رس بائیں ہتھیلی کی پش پر بہہ گیا، جہاں کاجل سے لکھے 3 بڑے بڑے حروف تھے، ARP۔ وہ 2-3 روز سے اس ARP کے متعلق سوچے جا رہی تھی۔ اب بھی کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھائی۔ انجم باجی؟ دہی کو کانٹے کی مدد سے پھینکتی انجم باجی نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ آپ نے کسی ARP کے متعلق سنا ہے؟ ARP؟ انجم باجی نے حیرت بھری الجھن سے دہرایا۔ جی انجم باجی، ARP۔ اور ناٹ اگین حیا پلیز۔ حالے جو سنک کے آگے کھڑی تھی قطرے اکتا کر پلٹی۔ تم پھر وہی موضوع لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اس کے انداز میں خفگی بھرا احتجاج تھا۔ مگر حالے؟ اب کہ وہ الجھی تھی، یہ موضوع تو اس نے ابھی تک حالے کے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کیا تھا، پھر حالے ایسے کیوں بول رہی تھی؟ میں نے کہا تھا نا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ مگر میں نے پوچھا ہی کب حالے؟ ARP عبد الرحمن پاشا اور کون؟ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں۔ یہ استنبول ہے، یہاں قانون کا راج ہے، مافیا کا نہیں۔ اب اس کے بعد میں اس موضوع پہ کچھ نہیں سنوں گی۔ حالے اب پلٹ کر جھاگ سے بھری پلیٹ کو پانی سے کھنگال رہی تھی اور حیا حیرت زدہ سی کھڑی تھی۔ ARP مطلب عبد الرحمن پاشا۔ اوہ، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اوکے، وہ بظاہر سر جھکائے ٹماٹر کاٹنے لگی، مگر اس کے ذہن میں بہت سے خیال گڈمڈ کر رہے تھے۔ حالے اور جہان دونوں ایک جیسے تھے اور اپنے استنبول کے دفاع کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اسے یقین تھا مگر کسی کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے ہوگا اور اسے اس کسی کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ میز لگا رہی تھی جب انجم باجی کے شوہر جاوید بھائی آ گئے۔ وہ PhD کر رہے تھے اور سبانجی میں پڑھاتے بھی تھے۔ بے حد ملنسار، سادہ، خوش اخلاق انسان تھے، دیسی مرد جیسے لگتے تھے۔ پرانے پاکستانی پروگراموں کے شوقین اور پرستار۔ ٹی وی کے ساتھ ریک پر انکہی کہانیاں، دھوپ کنارے، آنگن ٹیڑھا، الف نون سمیت بہت سے کلاسک ڈراموں کی DVDs قطار میں سجی تھیں۔ اب دونوں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے طرز تخاطب بہت دلچسپ تھا۔ وہ اس کو جاوید جی اور وہ ان کو انجو جی۔ اسے بہت ہنسی آئی۔ باقی تینوں کچن میں تھی۔ جب حیا پانی رکھنے میز پر آئی تو جاوید بھائی کو تنہا بیٹھے پایا۔ وہ کسی کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ جاوید بھائی، اس نے انہیں پکارا اور ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی اور محتاط نگاہوں سے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جی پوچھیں۔ وہ فوراً کتاب رکھ کر سیدھے ہو بیٹھے۔ استنبول میں ایک انڈین مسلم رہتا ہے، عبد الرحمن پاشا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ وہ محتاط سی کرسی کے کنارے ٹکی بولتے ہوئے بار بار کچن کے دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کون پاشا؟ وہ بیوقدہ والا؟ اور حیا کو لگا اسے اس کے جواب ملنے والے ہیں۔ جی وہی، وہ خاصا مشہور ہے۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، بیوقدہ میں اس کا کافی ہولڈ ہے۔ وہ مال ایکسپورٹ امپورٹ کرتا ہے۔ کیا وہ مافیا کا بندہ ہے؟ اسلحہ اسمگل کرتا ہے؟ حیا نے تجسس سے پوچھا۔ ایک پروفیسر کو مافیا کے بارے میں کیا معلوم ہوگا حیا جی؟ وہ کھسیاہٹ سے مسکرائے۔ یعنی کہ وہ واقعی مافیا کا بندہ ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے، مگر آپ اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے۔ اس نے اندھیرے میں تیر چلانا چاہا۔ میں ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا۔ جاوید بھائی نے سادگی سے ہتھیار ڈالے۔ اچانک کچن سے انجم باجی کی چیخ بلند ہوئی۔ وہ جو کرسی کے کنارے پہ ٹکی تھی گھبرا کے اٹھی اور کچن کی طرف لپکی۔ کیا ہوا؟ انجم باجی سرخ چہرے کے ساتھ آنکھوں میں پانی لیے کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں خالی چمچ تھا۔ مرچیں؟ اتنی مرچیں حیا؟ نہیں، یہ ترکی کی مرچیں پھیکی ہوتی ہیں،
تو میں نے تو صرف 4 چمچ ڈالی ہیں۔ 4 چمچ؟ ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ ترکی کی نہیں، خالص ممبئی کی مرچیں ہیں، میں سارے مسالے وہیں سے لاتی ہوں۔ اوہ ہو، یہ میں نے کیا کیا؟ حیا نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا، جبکہ ڈی جے ہنس ہنس کے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ سردی کا زور پہلے سے ذرا ٹوٹا تھا۔ اس صبح بھی سنہری سی دھوپ ٹاکسم اسکوائر پہ بکھری تھی۔ مجسمہ آزادی کے گرد ہر سو سونے کے ذرات چمک رہے تھے۔ وہ دونوں سست روی سے سڑک کے کنارے چل رہی تھی جب ڈی جے نے پوچھا، حیا یہ ٹاکسم نام کتنے مزے کا ہے، اس کا مطلب کیا بھلا؟ میں شہر کی میئر ہوں جو مجھے پتا ہوگا؟ حیا نے چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، وہ میری گائیڈ بک میں لکھا تھا کہ ٹاکسم عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی شاید بانٹنے کے ہیں، کیونکہ یہاں سے نہریں نکل کر سارے شہر میں بٹ جاتی ہیں، شاید اس لیے اسے ٹاکسم کہتے ہیں۔ وہ شاپنگ کے ارادے سے آج استقلال اسٹریٹ کی طرف آئی تھی۔ استقلال اسٹریٹ ٹاکسم کے قریب سے نکلنے والی ایک لمبی سی گلی تھی۔ وہ اگلی دونوں اطراف سے قدیم آرکیٹیکچر والی اونچی اونچی عمارتوں سے گھری تھی۔ گلی بے حد لمبی تھی، وہاں انسانوں کا ایک رش ہمیشہ چلتا دکھائی دے رہا تھا۔ بہت سے سامنے کی طرف جا رہے ہوتے تھے، بہت سے آپ کی طرف آ رہے ہوتے۔ ہر شخص اپنی دھن میں تیز تیز قدم اٹھاتا رہتا۔ استقلال اسٹریٹ آنے کا اصل مقصد جہان سے ملنا تھا، اور وہ صرف اس لیے یہاں آئی تھی کہ برگر کنگ جائے، اور میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا آپ سے مل لوں، کہہ کر اس سے ملاقات کا بہانہ ہی ڈھونڈ لے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چل رہی تھیں۔ وہاں ہوا تیز تھی اور حیا کے کھلے بال اڑ اڑ کے اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ بار بار جیکٹ کی جیب سے ہاتھ نکالتی اور انہیں کانوں کے پیچھے اڑستی۔ تبھی اس نے برگر کنگ کا بورڈ دیکھا تو ڈی جے کو بتائے بنا ریسٹورنٹ کے دروازے تک آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے پر ہاتھ رکھتی، دروازہ اندر سے کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ وہ بے اختیار ایک طرف ہوئی۔ وہ جہان تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے سے آتا ساتھ سے گزر کر نکل گیا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ جہان اس سے دور جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دراز قد لڑکی بھی تھی، کوٹ اسکرٹ میں ملبوس، اپنے سرخ بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے۔ وہ لڑکی ناگواری سے ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان نے اسے نہیں دیکھا، اسے یقین تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے پیچھے گئی۔ وہ دونوں بہت تیز چل رہے تھے۔ ان کی رفتار سے ملنے کی کوشش میں وہ ایشیائی لڑکی ہانپنے لگی تھی۔ بمشکل حیا ان کے عین عقب میں پہنچ پائی۔ لڑکی بلند آواز میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ جہان بھی خاصا جھنجھلایا ہوا بحث کر رہا تھا۔ وہ ترکی بول رہے تھے، جہان، جہان۔ وہ شور رش میں بمشکل اتنی آواز سے اسے پکار پائی کہ وہ سن سکے۔ اس کی تیسری پکار پہ وہ رکا۔ لڑکی بھی ساتھ رکی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ جہان، اس کے ہونٹ جہان کو دیکھ کر ایک معصوم مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ جہان نے سنجیدہ اکھڑے اکھڑے انداز میں آئی برو اٹھائے۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی اور ناگواری تھی کہ حیا کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں حیا؟ وہ بے یقینی سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ اسے شک گزرا کہ جہان نے اسے نہیں پہچانا۔ ہاں تو پھر؟ وہ لڑکی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ناپسندیدگی سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر؟ حیا نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ وہ حیران جہان کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام ہے تمہیں مجھ سے؟ جہان بمشکل ضبط کر کے بولا۔ حیا نے دھیرے سے انکار میں سر ہلایا۔ اس میں بولنے کی سکت نہیں تھی۔ تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ۔ وہ شانے جھٹک کر پلٹا۔ لڑکی بھی ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈال کر مڑ گئی۔ استقلال اسٹریٹ پر لوگوں کا ریلا آگے بڑھتا گیا۔ جہان، سکندر اور اس لڑکی کے پیچھے بہت سے لوگ اس سمت جا رہے تھے۔ کتنی ہی دیر وہ ساتھ کھڑی بہت دور تک ان کو دیکھتی رہی۔ حیا، تم کدھر ہو؟ دور سے ڈی جے اس کے اوپر چلا رہی تھی، مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اسی طرح بھیڑ کے درمیان پتھر ہوئی کھڑی تھی، اسی سمت دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بہت دور جا چکے تھے۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو بھیگی آنکھوں سے قطرے رخسار پر گرنے لگے۔ وہ سامنے کا منظر قطرے واضح ہوا، مگر لمحے بھر کی تاخیر سے اس کا تعاقب ہار گیا تھا۔ وہ دونوں بھیڑ میں گم ہو گئے تھے۔ وہ اپنا منظر کھو چکی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی تھوڑی سے نیچے گردن پر گرنے لگے تھے۔ حیا، کدھر رہ گئی تھی تم؟ ڈی جے نے نڈھال سے آ کر اس کا شانہ جھنجھوڑا۔
اس کا سانس پھول چکا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ میں کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہوں ڈی جے، حیا اسی سمت دیکھتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ آج حسین کی برتھ ڈے تھی۔ روایتی طریقے سے کیک بنانے کی بجائے حیا اس کے لیے جنجر بریڈ تیار کر رہی تھی۔ 1 فٹ اونچا جنجر بریڈ سے بنا گھر جو چاکلیٹ، کریم اور رنگ برنگی جیلی سے سجانا تھا، وہ پچھلے 4 گھنٹے سے لگی ہوئی تھی۔ آخر کار وہ ہاؤس تیار ہو ہی گیا۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ حیا تم گریٹ ہو، متسم بے اختیار ستائش سے بولا۔ مجھے پتا ہے، وہ دھیرے سے ہنسی۔ وہ تینوں اب الا بلا کینڈیز اور جیلیز سے دیواروں کی سجاوٹ کرنے لگے۔ اب استنبول کی برف باری کا مزہ اپنے گھر کو بھی چکھائیں۔ حیا آئسنگ شوگر اور چھلنی لے آئی۔ اس نے سفید سوکھے آٹے کی شکل کی آئسنگ شوگر چھلنی میں ڈال کر گھر کے اوپر کر کے چھلنی آہستہ آہستہ ہلانے لگی۔ چھلنی کے سوراخوں سے سفید ذرے نیچے گرنے لگے۔ پورے گھر پہ برف باری ہونے لگی۔ حیا کا جنجر بریڈ ہاؤس تیار تھا۔ اس نے احتیاط سے ٹرے اٹھائی۔ گھر برقرار تھا۔ یہ اس کی 4.5 گھنٹے کی محنت کا ثمر تھا۔ کسی سالگرہ کی تقریب سے پہلے حیا سلیمان تیار نہ ہو، حیرت انگیز بات تھی، مگر آج اس کی تیاری وہ گھر ہی تھا۔ اسے اپنے رف ہولیے ایپرن اور چہرے پر لگے دھبوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ساری توجہ ٹرے پہ سجے جنجر بریڈ ہاؤس پر تھی۔ وہ ڈی جے اور متسم کے پیچھے چلتی کامن روم میں داخل ہوئی۔ سرپرائز! حیا نے پکارا تو سب نے ادھر دیکھا۔ متسم اور ڈی جے کے پیچھے وہ چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ دونوں کے ہاتھوں میں اٹھائے ٹرے میں وہ فیری ٹیل ہاؤس رکھا تھا، اور حیا کو پتا تھا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ واؤ! بے اختیار بہت سے لبوں سے ستائش نکلی۔ حیا، تم نے میرے لیے یہ کیا ہے؟ حسین بے حد متاثر ہوا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی، دروازہ آدھا کھلا تھا اور ہوا اندر آ رہی تھی۔ آؤ حیا، اسے میز پر لے آؤ۔ متسم بڑی میز پر گفٹ، کیک اور دوسری ڈشز کے درمیان چیزیں ہٹا کر جگہ بنانے لگا۔ ہوا کی لہر دروازے سے اندر گھس رہی تھی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ٹرے پکڑے دائیں ہاتھ سے دروازہ دھکیلنا چاہا۔ وہ بدقسمتی کا لمحہ تھا۔ دروازے کی ہینڈل کو اس نے چھوا ہی تھا کہ دروازہ زور سے پورا کھلا اور کوئی تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کھلتے ہوئے دروازے نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ پیچھے دھکیلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی اور تبھی اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹرے ٹیڑھی ہوئی۔ اوہ نو! بہت سی دلسوز چیخیں بلند ہوئیں اور ان میں سب سے دلخراش چیخ اس کی اپنی تھی۔ الٹی ہوئی ٹرے اس کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ہلکی سی ٹھٹ کی آواز کے ساتھ جنجر بریڈ ہاؤس زمین میں جا گرا تھا۔ پورا کیک بکھر گیا تھا۔ کتنے ہی پل وہ شوق کے عالم میں وہ اس ملبے کو دیکھے گئی، پھر اس کے پار نظر آتے جوگرز کو دیکھا اور اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں۔ وہ جہان سکندر تھا اور اتنی ہی بے یقینی سے وہ ملبے کو دیکھ رہا تھا۔ حیا کے دیکھنے پہ بے اختیار اس نے نہیں میں سر ہلایا۔ حیا، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے پتا نہیں تھا کہ تم سامنے سے آ رہی ہو۔ او گاڈ! وہ شرمندگی سے کچھ کہہ ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی ایک دم لب بیچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں تحیر کی جگہ غصے نے لے لی۔ خون کی سرخ لکیریں اس کی آنکھوں میں اترنے لگیں۔ وہ ایک دم جھکی، بریڈ کا ٹکڑا کریم میں لتھیڑا، ٹکڑا اٹھایا اور سیدھا ہوتے ہوئے پوری قوت سے جہان کے منہ پہ دے مارا۔ وہ اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ کریم میں لتھڑا ٹکڑا اس کے گردن پہ لگا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ٹکڑا اس کی شرٹ سے پھسلتا ہوا نیچے قدموں میں جا گرا۔ اس نے گردن پہ لگی کریم کو ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں کے پوروں کو بے یقینی سے دیکھا۔ حیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ بولا۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بیچے جہان کو دیکھے رہی۔ وہ سرخ آنکھوں سے لب بیچے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے لب اتنی سختی سے دبائے رکھے تھے کہ گردن کی رگیں ابھرنے لگی تھیں۔ وہ کنپٹی پہ نیلی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ بالکل چپ کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حیا، اٹس اوکے، حسین پریشانی سے آگے بڑھا۔ ڈی جے اور متسم بھی اس کے ساتھ تھے۔ حیا، میں نے واقعی نہیں دیکھا تھا کہ تم آ رہی ہو۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ اتنی زور سے چلائی کہ آگے بڑھتا حسین وہیں رک گیا۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، کہیں بھی چلے جاؤ، مگر میری زندگی سے نکل جاؤ۔
تم میرے لیے عذاب اور دکھ کے علاوہ کبھی کچھ نہیں لائے، نکل جاؤ اس کمرے سے، اس نے اردو میں چلا کر کہا۔ 12 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹ میں سے اردو کوئی نہیں سمجھتا تھا سوائے ڈی جے کے، مگر وہ تمام حیران کھڑے طلبہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ حیا، جہان کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ میرا نام بھی مت لو، اس نے گردن کے گرد بندھے ایپرن کی ڈوری ہاتھ سے نوچی۔ ایپرن ایک طرف اتار کر پھینکا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔